ہندی تقریر پیش کرنے کے لیے محمد سہیل ناظرہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور ہندی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے پوری ایک سورہ کا پاٹ کیا ہے، اس کا عرض یہ ہے اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ نرادھار ہے، وہ نہ کسی کا پتا ہے اور نہ کسی کا پتر اور نہ کوئی اس کا سمکچ ہے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ جب ہم تاروں سے بھرا آکاش دیکھتے ہیں، پھیلی وشال پرتھوی دیکھتے ہیں، افنتے سمندر، اونچے پروت اور بہتی ندیاں دیکھتے ہیں تو ترنت ہی یہ وچار من میں اٹھتا ہے کہ ان سب کا کوئی رچیتا ہے، کوئی ہے جس نے ان سمست وستو کی سرشٹی کی۔ پھر ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں سلیم جہاں کہیں بھی ہو آ جائے کہ رات آتی ہے، دن ودا ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، سمجھا برہمانڈ نشچت نیموں کے انوسار چل رہا ہے، کہیں پر کوئی اوستہ نہیں۔ سوریہ اور چندرما اپنے نردھارت سمے پر ادت ہوتے ہیں اور سمے پر است ہو جاتے ہیں، تب انایاس ہی سویکار کرنا پڑتا ہے کہ اس وشال برہمانڈ کا کوئی سروچ شاسک ہے جسے کسی کے سہارے کی آوشکتا نہیں، جو سب سنساروں سے نرپیچ ہے، کسی کا سرڑی نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں، کیونکہ یدی کوئی روکنے والا ہوتا تو سنسار کا یہ اتم سنچالن کبھی سمبھو نہ ہوتا۔ یدی آکاش اور پرتھوی پر اللہ کے سوا اور دیوتا ہوتے تو وہ دونوں اوشیہ نشٹ بھشٹ ہو جاتے۔ جب کسی دیش میں دو راجہ نہیں ہو سکتے، کسی سنستھا میں انیک آدھیش نہیں ہو سکتے، تو پھر اس ساری سرشٹی میں انیک سنچالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ سمانت متروں، یدی ہماری یہ گریمامئی سبھا اپنے کئی اور آدھیش چن لے تو کیا یہ سبھا سچارو چل سکے گی؟ کیا لوگ ہمیں مورکھ نہ کہیں گے؟ آشچریہ ہے ان لوگوں پر جو سمست سنسار کے لیے انیک ادھیش مانتے ہیں۔ کوئی پتا پتر پوتر آتما کا سدھانت گڑتا ہے تو کوئی پرماتما کا سہبھاگی مانتا ہے، پرنتو اتینت کھیت کی بات ہے کہ لوگ انہیں مورکھ کہنے میں ہچکچاتے ہیں۔ اب انہی کچھ واقعوں پہ میں اپنے وانی کو ویرام دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریر کے دنیا میں قدم رکھتے ہیں، فن خطابت وہ عظیم الشان فر ہے جسے انبیاء، اولیاء اور اتقیاء نے اپنے وعظ و ارشاد کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ تو آئیے میں سب سے پہلے تقریر پیش کرنے کے لیے محمد سلیم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ سونے والے کو جگا دے تقریر کی اعجاز سے، سونے والے کو جگا دے تقریر کی اعجاز سے، خرمن باطل کو جلا دے شعلہ آواز سے۔ مائک پر محمد سلیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما جنتك ونارك أو كما قال عليهم الصلاة والسلام۔ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے ادا دیکھی ہے، چلتی پھرتی آنکھوں سے ادا دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی ماں دیکھی ہے۔ واہ کیا کہنے سبحان صدر محترم، حاضرین مجلس، علماء قرار، اسعد بن ابی وقاص کے مہکتے پھولوں،
اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف رشتوں میں پیرویا ہے. ان میں سے کسی کو باپ بنایا ہے تو کسی کو ماں کا درجہ دیا ہے, تو کسی کو بیٹا بنایا ہے تو کسی کو بیٹی کی نسبت عطا کی ہے. غرض یہ کہ رشتے بنانے کے بعد ان کے حقوق مقرر فرمائے ہیں, ان میں سے ہر ایک کا ادا کرنا ضروری ہے. لیکن والدین کے حق کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی بندگی اور اطاعت کے فوراً بعد ذکر فرمایا ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حقوق میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, یاد رکھو یہ نصیحت ہے, فرض ماں باپ کی اطاعت ہے, نہ کرو تم ان کو کبھی ناخوش, ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. حضرات گرامی, اگر آج کے اس پرفتن دور میں ہم دنیا پر طائرانہ نظر ڈالیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر سمت سے اپنے اپنے حقوق کی صدا سنائی دیتی ہے. کوئی پڑوسی کا حق ادا کرتے ہوئے نظر آتا ہے, اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم اس ماں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں جس ماں نے ہمیں 9 ماہ پیٹ میں رکھا, جس ماں نے ہمیں 2.5 سال تک دودھ پلایا, جس ماں نے اپنے بچے کی مصیبتیں برداشت کی. کیا والدین کا حق یہی ہے کہ ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائیں؟ نہیں میرے بھائیو, ہرگز نہیں. یہ والدین کا حق نہیں ہے. یاد رکھو, اگر کوئی شخص اپنے والدین کی عزت و احترام کو پامال کرتا ہے, ان کی نافرمانی کرتا ہے, گویا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیتا ہے. حضرت کابر اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اگر تمہاری زندگی میں وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں, ان میں سے ایک پہنچے یا 2 نہ پہنچے, اور ان کی کوئی بات تجھے ناگوار گزرے تو ان کو کبھی اف بھی مت کرنا, اور یوں دعا کرتے رہنا, اے ہمارے پروردگار ان پر رحم فرما جیسا کہ وہ مجھے بچپن میں پالے تھے. صرف ظاہر داری نہیں, دل سے ان کا احترام کرنا. میرے بھائیو اور دوستو, اولاد کے دعا سے والدین کے درجات بلند ہوتے ہیں. حضرت عمر ابن مامونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے گئے تو وہاں عرش کے سائے تلے ایک شخص کو دیکھا. اس شخص کی حالت اتنی اچھی تھی کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس آدمی پر رشک آیا. تو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمائے, اے اللہ یہ تیرا بندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ شخص صرف 3 کامیں کرتا تھا. نمبر 1, جو چیزیں میں نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کو نعمتیں عطا کی تھی ان پر کبھی حسد نہیں کرتا تھا. نمبر 2, والدین کی نافرمانی نہیں کرتا تھا. نمبر 3, چغلخوری نہیں کرتا تھا. میرے بھائی اور دوستو, میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. اے ماں میری آنگن کو بس پیار سے مہکانا, اے ماں میری آنگن کو بس پیار سے مہکانا, اور دنیا یہ ستائے گی بس تم چھوڑ کے نہ جانا, اور جب موت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے تو, جب موت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے تو بس اتنا گزارش ہے کہ ماں خواب میں آ جانا, بس اتنا گزارش ہے کہ ماں خواب میں آ جانا. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. بہت ہو, سبحان اللہ. محمد وسیم کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, القرآن أحب إلى الله من السماوات والأرض ومن فيهن. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان, ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان. گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. گرامی قدر سامعین, آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں میرا موضوع سخن اللہ رب العزت کی وہ آخری کتاب ہے جو خدا کے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے, جس سے ہم اور آپ قرآن کریم کے نام سے
شب اور سورج جگمگائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت اس طرح کرائی کہ حفاظ نے اپنے سینہ میں قرآن کے الفاظ کو محفوظ کر لیا، قرآن کے پڑھنے کے طریقے اور اس کو لب و لہجے کو محفوظ کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بڑی مہربانی اور فضل ہے کہ قرآن جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا بعینہ ابھی اسی طرح موجود ہے، اس میں کہیں پر زیر و زبر نقطے کا فرق نہیں۔ جبکہ دوسری آسمانی کتابیں مثلا توریت و انجیل تحریف و تبدیلی کا شکار ہو گئی، خود یہودی اور عیسائیوں نے ان کے الفاظ و معنی کو بدل دیا اور بہت سی نئی چیزیں ان میں سے نکال دی اور بہت سی نئی چیزیں ان میں داخل کی۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، کیونکہ یہ کتابیں ہمیشہ کے لیے نہیں تھے، اس کے کام قیامت تک کے لیے نہیں تھے، اس کے برخلاف قرآن مجید کی سرے تحریف و تغیر کی گنجائش نہیں، نہ آج تک اس میں ذرا بھی تحریف ہو سکی نہ آئندہ تحریف ہو سکی۔ جب ہمارے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوا تھا، اس زمانے میں عرب میں شاعری کا بہت زور تھا، عربوں کو اپنی فصاحت و بلاغت اور اپنی زبان دانی پر ناز تھا، اسی لیے وہ اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو عجم یعنی گنگا کہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگر معجزات کے علاوہ وہ ایک زندہ و جاوید معجزہ قرآن مجید کی صورت میں بھی عطا کیا گیا، جو اپنی فصاحت و بلاغت کا مال بیان میں بے مثال تھا، جس کے سامنے عربوں کی زبان دانی ہے جو کر رہ گئے۔ بڑے بڑے فصاح و بلاغا نے قرآن کے فصاحت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور چاروں ناچار قرآن کی فصاحت و بلاغت کو تسلیم کیا اور ہار مانی بہت کوشش کی، قرآن جیسا کلام بنا کر لانا چاہا مگر نہ لا سکا۔ پورا قرآن کیا لاتے، ایک سورہ نہ بنا سکے، ایک سورہ کیا بناتے، ایک آیت نہ بنا سکتے۔ میں انہیں چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ما علینا الا البلاغ۔ اب آئیے تقریر ہی پیش کرنے، انگلش زبان میں تقریر پیش کرنے کے لیے عبدالصبور سلموں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ عبدالصبور۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. Honorable President, respected teachers and my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are gathered here to honor those personalities upon whose shoulders rests the greatest responsibility of society, the responsibility of carrying the torch of knowledge in Islam. The status of a teacher is so high that our religion begins its journey with the command of the pen and knowledge. The very first revelation Allah sent down was Iqra bismi rabbika, which means read in the name of your Lord. Islam has given such a lofty rank to the teacher that Hazrat Ali, may Allah be pleased with him, said, the one who taught me even a single letter, I am his servant. This statement shows that a teacher is not merely a professional instructor but a guide for our souls. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. بہت خوب، سبحان اللہ۔